نماز فجر کے بعد یہ ایک نام یا سابقو، سب پر سبقت لے جانے والے، اس وظیفے کو صبح اٹھ کر پڑھ لو گے تو رب ذوالجلال رات تک آپ کو مالا مال فرما دیں گے۔ خدا کی قسم یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے، جب آپ لوگ اس کمال کے عمل کو کر لیں گے تو اللہ پاک سب پر سبقت دے دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آپ کے گھر میں آپ کی جیب میں دولت رکھنے کی جگہ ہے تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا، اور یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنی دولت لے کر آئے گا کہ اگر آپ رات دن دولت بانٹنے پھرو گے تو بھی دولت ختم نہ ہو پائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ لوگ صرف اپنی زندگی میں اس وظیفے کو پڑھ لو گے تو رب ذوالجلال آپ کی زندگی کو امن اور سکونتی کا گہوارہ بنا دے گا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، میری بہنوں، ساری زندگی اگر آپ لوگوں کی پریشانی میں گزر چکی ہے، ساری زندگی اگر آپ ٹینشن میں، مصیبتوں میں، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ دولت آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گی، آپ کے گھر کا پتہ پوچھے گی کہ یہ بندہ کہاں رہتا ہے۔ ناظرین، آپ کی زندگی میں اگر پیسہ نہیں ہے تو آج اگر آپ غریب ہیں، فقیر ہو، یہ سمجھ لیں کوئی سڑک پہ کھڑا ہوا اگر بھیکاری بھی اس وظیفے کو سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لے گا تو یقین جانے غیب سے اتنا رزق عطا ہوگا کہ خالی جھولی بھی بھر جائے گی۔ لہٰذا آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھیں، ان آزمائشوں کو رضا بالقضا سمجھتے ہوئے اللہ کی ذات سے ان پر جڑے، اجر و ثواب کی امید رکھے۔ محترم ناظرین، ایک ایسی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور اسے غیب سے وہ رزق عطا ہوتا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا مہربان کیسے ہو گیا، کیونکہ اس سورت کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والے کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے رزق دیتا ہے کیونکہ یہ سورت رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ اہمیت رکھی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ الغرض فرمایا گیا کہ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، قرآن، نبوت، رسالت، اسلام، آسان شرعی اور احکامات اور حاکمیت اور علم اور معرفت اور نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت اور ریاضت اور اخلاق حسنہ اور خصائل حمیدہ شمائل جمیلہ سے آراستہ کیا، تمہیں کثیر معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت اور ساری جنت عطا کی، تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر روب اور فتوحات سے نوازا، تمہارا نسب عالی کیا اور تمہارے حسن ظاہر و باطن میں کامل بنایا، مشرق و مغرب، زمین و آسمان، دنیا و آخرت، ہر جگہ ذکر حسن، تعریف و تحسین اور ثناء جمیل کی صورت میں تمہیں رفت ذکر عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہیں ابتر کہنے والا دشمن ہی خیر سے محروم ہے جبکہ تم تو بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ، کس خوبصورت انداز میں رب العالمین نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، ہر خیر سے محروم ہے۔ اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ جو شخص اس صورت کا ورد کرے گا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ اجر و ثواب کی بشارت دی ہے۔ اللہ پاک ایسے شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرے گا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال کی لذت نصیب ہوگی، اس کو نیکی کی توفیق نصیب ہوگی۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی آفت و مصیبت اور سخت سے سخت مشکل کو دفع کر کے عافیت و سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اور سورۃ آل عمران، اے ایمان والو کہہ دو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ لے کر آئے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ آپ کے جو برے حالات ہیں، برے دن ہیں، وہ فوراً بدل جائیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو میں نے جس کسی کو آج تک بتایا انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو ان کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا، راتوں رات ان کی زندگی میں پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ غریب تھے راتوں رات امیر ہو گئے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑنا اور تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا آسان، اتنا خاص ہے کہ اپنی زندگی میں جو میرے بہن بھائی چلتے پھرتے اگر کسی ایک دن پڑھتے ہیں تو اگلے دن ان کا انتظار کرتے ہیں کہ کب دن آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ ناظرین، آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں کسی بھی دن پڑھ لو تو آپ لوگوں کے لیے ساری زندگی کے لیے ایک دن کا عمل کافی ہے۔ پوری زندگی میں اگر آپ لوگ صرف ایک مرتبہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لو، یقین جانو تو آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ اس وظیفے کو روزانہ پڑھنے کی آپ لوگ تمنا کرو گے۔ لیکن اس وظیفے کو آپ لوگوں نے روزانہ نہیں پڑھنا، اس وظیفے کو تھوڑا وقفہ دے کے پڑھنا ہے، کیونکہ بعض دولت اگر آ جاتی ہے تو وہ دولت بھی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس وظیفے کو آرام آرام سے پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ کی جو غریبی ہے وہ آرام آرام سے دور ہو، ورنہ تکبر بھی انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو غیب کے خزانوں کو ظاہر کر دے گا، جو بند تالوں کو کھول دے گا، جو آپ کے لیے رستوں کو آسان فرما دے گا، آپ کی زندگی میں پیسے کو کھینچ کر لے کر آئے گا، آپ کے لیے عزت باعث شرف بنا دے گا۔ ہر بندہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، چھوٹے بچے بھی آپ کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ عزت بھی دیتا ہے، یہ وظیفہ دولت بھی دیتا ہے، یہ وظیفہ عظمت بھی دیتا ہے، یہ وظیفہ سبقت بھی دیتا ہے، کیونکہ یہ جو نام ہے یا سابقو، اے سب پر سبقت لے جانے والے، یعنی کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، اور یہ جو ترجمہ ہے، یہ جو قرآنی آیات ہے، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 10 اور 11 میں بھی ہمیں یہ نام دیکھنے کو ملتا ہے، یا سابقو۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں نے آج کے اس دن آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں اور کوشش کریں کہ ہفتے میں 2 بار یا 3 بار اس وظیفے کو کریں، روزانہ مت کریے گا، تاکہ آپ لوگ جب روزانہ کریں گے تو یہ وظیفہ یقین جانے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے گمراہ ہوتے دیکھا ہے کہ دولت ان کے پاس آئی اور اپنی اصلیت بھول گئے۔ اللہ پاک نے جو ان پر نعمتیں عطا کری اس پر انہوں نے اکڑا اور انہوں نے غرور کرا تو رب نے ان کو گمراہ کر دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے نمرود، فرعون، شداد، بے حد بہت ساری آپ کے سامنے جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں۔ تو لہٰذا اس عمل کو زیادہ نہیں پڑھیے گا، آپ لوگ اس وظیفے کو روزانہ نہیں پڑھیے گا، ایک دن چھوڑ کے پڑھیے گا۔ یقین جانے آپ لوگ کسی بھی ملک سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودی عربیہ، دبئی، ملائیشیا، پوری دنیا، پاکستان، انڈیا، کہیں سے بھی آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں،
किसी भी घर में है, किसी भी आप लोग जगह पे बैठ के इस वजीफे को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसी दिन से आप लोग इस वजीफे को एक दिन छोड़ के पढ़ना शुरू कर दें। आपकी जिंदगी में ऐसा मौजज़ा होना शुरू हो जाएगा कि लोग भी हैरान रह जाएंगे। अमल की तरफ चलते हैं। वजीफा किस तरीके से करना है, उस वजीफे की तादाद को भी मुलाहिजा कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने ताऊज़ और तस्मिया पढ़ना है, 3 बार पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये 1 बार हुआ, आपने 3 बार पढ़ना है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़िएगा। मैं बारहा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि दुरूद इब्राहिमी का ही इंतखाब करें, क्योंकि ये वो दुरूद है जो दुरूद सब दुरूद पे सबकत ले जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हुसूल बरकत के लिए सवाब की नियत से एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, जब आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, उसके बाद आप लोग सबसे पहले 1 मरतबा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, दूसरी मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, फिर तीसरी मरतबा भी पढ़ लेंगे। 3 मरतबा जब आप लोग बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें तो आपको 2-3 वज़ाइफ पढ़ने हैं एक ही साथ। मतलब पहले एक वजीफा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे आसान वज़ाइफ है, बहुत कम तादाद में समझ ले, 1-आधा मिनट के अंदर अंदर आप पूरा अमल कर लेंगे। दुरूद शरीफ से लेकर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ लें, और ये तमाम वज़ाइफ आप लोग इस वजीफे को पढ़ लें। 2-3 मिनट के अंदर अंदर आराम और सुकून से, बिल्कुल आराम और सुकून से आप लोग पढ़ लेंगे। आसान भी इतने हैं कि कोई छोटा बच्चा भी अगर चाहे तो बड़ी आसानी से पढ़ लेगा। 1 मरतबा जब आप लोग दुरूद पाक पढ़ ले, 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ ले, उसके बाद फौरन आपको जो पहला वजीफा पढ़ना है, बहुत ही आसान सा वजीफा है, बड़े मुजर्रब ये भी नाम है, या अल्लाहु या बासितु। ये आप लोगों ने पढ़ना है। या अल्लाहु या बासितु 1 बार पढ़े, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे या अल्लाहु या बासितु 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे या अल्लाहु या बासितु। ये वजीफा आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है, सिर्फ 7 बार आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों ने फिर पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 1 बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ लेना है। इन्ना फ़ैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। दूसरे नंबर पर सूरतुल कौसर को पढ़ेंगे। और कितनी बार पढ़ना है सूरत कौसर को? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने सूरतुल कौसर को 11 मरतबा ही पढ़ना है। 11 मरतबा आप लोग सूरतुल कौसर को पढ़ेंगे। जब आप लोग 11 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ लें, यानी कि सूरतुल कौसर का जो अमल है, जो ये सूरत है, इस सूरह मुबारका को आराम आराम से ध्यान से, आराम से, कोई गलती ना हो। देखिए, ये वजीफा गलती नहीं करनी आप लोगों ने, गलती के बगैर इस वजीफे को पढ़ना है। आप लोगों ने सिर्फ 11 बार पढ़ लिया। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आप लोगों ने अमल करना है, या रज़्ज़ाक़ु या गनियो, या रज़्ज़ाक़ु या गनियो, या रज़्ज़ाक़ु या गनियो। अल्लाह पाक की ये 2 सिफातें हम इकट्ठा पढ़ेंगे। इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है, यानी कि 1 बार हुआ या रज़्ज़ाक़ु या गनियो, 2 बार हुए या रज़्ज़ाक़ु या गनियो। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 7 बार, कमी पेशी नहीं करनी। आप लोगों ने आराम से सिर्फ 7 बार पढ़ लेना है। उसके बाद जो चौथा वजीफा करेंगे वो है साबिकू, या साबिकू भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ साबिकू भी पढ़ सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। यानी कि नेकी में सबसे आगे, यानी कि सब पे सबकत ले जाने वाला। बहुत सारे इसके मायने बनते हैं। इस नाम को आप लोगों ने पढ़ लेना है। साबिकू पढ़ लें या फिर या साबिकू पढ़ लें, आपकी अपनी मर्जी है। यकीन करें, इसको सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ लें, आपकी जिंदगी अमन और सुकूनती वाली हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको अफजल बना देगा, दूसरों पर सबकत ले जाने वाला बना देगा। पूरे घर में आपकी ही नाम का डंका बचेगा, पूरे खानदान में आपके नाम का डंका बचेगा। ये ऐसा नाम है, ये ऐसा वजीफा है। फिर आप लोग दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे, आपका अमल मुकम्मल हो गया। उसके बाद हाथ उठा के अल्लाह पाक से जो इल्तिजा करेंगे, जो मांगेंगे, मेरा रब जरूर अता फरमाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो, आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आज का हमारा ये अमल आपको अच्छा लगा है तो अल्लाह पाक के कोई से भी 2 सिफाती नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।